جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے بہت سے علاقے سیلاب کے اندر مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے گھر اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجبوری کے عالم میں وہ کیمپوں اور خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں۔ ایسی حالت میں ہم سب کو چاہیے کہ ان کا احساس کریں اور ہم سب حسب توفیق ان کی مدد کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باہمی محبت، شفقت اور رحم میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے جسم کا ہر عضو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے جسم کے کسی حصے پہ درد ہو، تکلیف پہنچے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کیا جائے، اور جو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے بندہ وہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہماری حالت ہونی چاہیے کہ ان کو تکلیف پہنچے تو ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف محسوس کریں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی مصیبت، ان کی تکلیف اور درد کا احساس کریں۔ ایسے موقع پر ان کی تکلیف کا احساس کرنا، ان کی تکلیف کو سمجھنا، یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو کتنے ہمارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جو اس وقت سیلاب کے اندر مبتلا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں، اور بالخصوص ہم لیے دو کام کریں۔ سب سے پہلا کام کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ مالک و مولا ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اور ان سے اس مصیبت کو ٹال دے، وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ ہر عام خاص یہ عمل کر سکتا ہے، ہر غریب اور امیر یہ عمل کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا بہت اونچا مقام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان مصائب اور ان تکلیفوں کو بھی روکتی ہے کہ جو تکلیفیں آ چکیں، اور فرمایا کہ ان تکلیفوں سے بھی روکتی ہے، ان مصائب سے بھی روکتی ہے جو ابھی آنے والی ہیں، ابھی آئے نہیں، ابھی آنے والی تھیں، تو دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصائب کو ٹال دیتا ہے۔ فرمایا لہٰذا اے اللہ کے بندوں، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ دعا جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے
कसरत के साथ दुआएं करें। दूसरा काम जो ख़ास तौर पे हमें करना है वो ये है, हर शख्स अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन मुसलमान भाइयों की मदद करे। किसी ज़रूरतमंद मुसलमान की हाजत को पूरा कर देना, मुसीबत के अंदर उसके काम आ जाना, ये इंतहाई अज्र व सवाब का काम है। इरशाद फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देता, और फरमाया कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी गैर के सुपुर्द नहीं करता। फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा देता है। और फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। और फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है तो फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। और हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान घराने की मदद करे और उनकी हाजत को पूरा कर दे, जिस तकलीफ़ और मुसीबत के अंदर वो मुबतला हैं उनसे उनको छुटकारा दिला दे और उनको राज़ी कर दे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए जन्नत से कम सवाब पे राज़ी नहीं होगा। यानी कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में जन्नत ही अता फरमाएगा। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे किसी उम्मती को जो हाजतमंद है, फरमाया कि उसकी हाजत को पूरा कर दे, उसकी तकलीफ़ को दूर कर दे और उसकी नीयत और इरादा ये हो कि ये मेरा मुसलमान भाई, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती राज़ी हो जाए, ये मुझसे खुश हो जाए, तो हुजूर फरमाते हैं उसने मुझे खुश कर दिया। और फरमाया कि जिसने मुझे खुश कर दिया उसने अल्लाह को खुश कर दिया, और जिसने अल्लाह को खुश किया फरमाया क़यामत के दिन इसका बदला अल्लाह जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा। तो देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी हासिल होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी हासिल होती है। अगर हम अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करते हैं, मुश्किल वक़्त में उनका साथ देते हैं, तो इससे अल्लाह भी राज़ी होता है और उसके रसूल भी राज़ी होते हैं। और इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाएं। तो इस वक़्त हमारे पास बहुत बड़ा ये मौका है कि हम अपने रब को अपने मुसलमान भाइयों की मदद करके राज़ी कर सकते हैं। और आज अगर हम किसी मुसलमान की मदद करेंगे, कल क़यामत के दिन हशर की मैदान में ये मुसलमान हमारी मदद करेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है जितने जहन्नमी होंगे सारे सब बस्ता खड़े होंगे और फिर अहले जन्नत में से एक शख्स उन जहन्नमियों के करीब से गुजरेगा। जब वो उनके करीब से गुजरेगा जन्नती शख्स, तो उन जहन्नमी अफराद में से एक फ़र्द कहेगा कि ए फलां शख्स, क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं वो हूँ जिसने दुनिया के अंदर तुझे पानी पिलाया था, मेरी सिफारिश कर। फिर एक दूसरा शख्स कहेगा, उस बंदे को पुकारेगा जन्नती शख्स को और कहेगा कि ए फलां शख्स, क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं वो हूँ जिसने दुनिया के अंदर तेरे लिए वुज़ू के लिए पानी मुहैया किया था, तो तू मेरी सिफारिश कर अल्लाह की बारगाह में। तो ये जन्नती शख्स इन दो अफराद की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि मालिक व मौला, दुनिया के अंदर फ़लाँ शख्स ने मुझे पानी पिलाया था, फ़लाँ शख्स ने मुझे वुज़ू के लिए पानी मुहैया किया था,
اے مالک و مولا انہوں نے میری مدد کی تھی، آج ان کو مدد کی ضرورت ہے، اے میرے مالک و مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش مان کے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینا، کسی کو وضو کے لیے تھوڑا سا پانی دے دینا، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن چونکہ اس عمل کے ساتھ ایک مسلمان کی حاجت پوری ہو رہی ہے، اس عمل کے ساتھ ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایک مسلمان کی مدد ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مدد کی وجہ سے ان لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ دیکھیں عمل کتنا بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مشکل حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کو کھڑا کریں۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پورے گھر بہہ چکے ہیں اور اس وقت وہ روڈوں کے اوپر خیموں کے اندر زندگی بسر کرنے میں مجبور ہیں۔ کل تک جو لوگ مالدار تھے، غنی تھے، آج فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دن بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، اس کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی فقیر کو بادشاہ بنا دیا، کبھی بادشاہ کو فقیر بنا دیا۔ آج ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، آج مشکل وقت میں ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، آج ہم اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کریں گے، کل اگر ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو کل وہی ہمارے بھائی ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ بات لازم ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں جتنی طاقت رکھتے ہیں۔ کوئی شخص جا کے مدد کر سکتا ہے تو اس کو جا کے مدد کرنی چاہیے، کوئی شخص مصروفیت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ کیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کی طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی، اس طرح سیلانی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بھی، اس کے علاوہ اور بہت سی تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنی مدد ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور جو بندہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے مشکل حالات کے اندر، اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس لوٹے جہاں وہ چل کے گیا تھا۔ یعنی جہاں سے چلے گا اور جہاں پہنچے گا وہاں جانے تک ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں، اور جب واپس وہاں سے پلٹے گا تو گھر آنے تک ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس شخص کے ذریعے اس بندے کی حاجت پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اور فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا اور راستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، ابھی مدد کو پہنچا نہیں، راستے کے اندر انتقال ہو گیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیں کس قدر اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، قدم قدم پہ نیکیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا بازو بنیں اور ان کی جتنی ہمارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق ان کی مدد کریں۔